وہ ہسپتال سے ہو کر آئی تھی، تب سے وہ اب تک بے سد لیٹی ہوئی، اسے علم نہ ہو سکا۔ اس نے ہولے سے اٹھ کر گھڑی کی جانب نگاہ کی تو حیران رہ گئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہوش ہو کے رو پڑے۔ ایک بیٹی کو سب کچھ مل گیا اور ایک سب سے محروم ہو کر محروم ہو جانے کے راستے کھڑی ہے۔ یکا یک دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونکا اٹھ بیٹھی۔ اگلے ہی پل اس کے کمرے میں زینی انتہائی خاموشی سے داخل ہوئی تھی۔ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھامے وہ جانتی تھی دانی نے کھانے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا ہوگا۔ کیا میں کمرے میں آ جاؤں پھپھو؟ وہی کھڑے کھڑے معصومیت سے اجازت چاہی تو دانین گیلی آنکھیں لیے ہنس پڑی۔ دانین یوں ہی اس سے پیار سے بات کرتی تھی، ورنہ سومو تو زارا کے حادثے کے بعد زینی کی شکل دیکھنے کی بھی روادار نہ تھی۔ ایسے میں دانین ہی اس کی دلجوئی کرتی تھی۔ حلق میں گرہیں گہری ہونے لگی تھی، لیکن وہ بمشکل آنسو پر دھکیلتی ہنستی جا رہی تھی۔ تم کمرے میں آ چکی ہو زینی؟ وہ اس سے ہنستا دیکھا بوجھل دل اور باری ٹرے اٹھائے اس کے پاس آئی، ہلکا سا مسکرا کر وہ اس کے پاس پر ہی بیٹھ گئی۔ وہ نگاہیں جو پچھلے ایک عرصے سے شرمندگی سے جھکی رہتی تھی آج بھی جھکی ہوئی تھی۔ مجھے پتا ہے آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، اسی لیے آپ کے لیے کھانا نکال لائی ہوں۔ وہی شرمندہ لہجہ، مجھے بھوک نہیں ہے بیٹا۔ اس نے گیلی آنکھیں حفیظ سے انداز میں رگڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اب میں لے آئی ہوں تو کھا لینا۔ شرمندہ اصرار تھا۔ تکی تکی آواز، پھیکی مسکراہٹ، تم بھی کھاؤ میرے ساتھ۔ دانی نے ٹرے اپنے سامنے رکھ کر پلیٹ میں سالن ڈالا۔ سرابی کو زبردستی کھلاتے کھلاتے خود بھی ساتھ کھا لیا تھا میں نے۔ وجہ حضرت اچھا کیا۔ وہ تو خود اپنا خیال رکھتی نہیں ہے، دانی نے کہا، اور ساتھ ہی وہ اس کا لایا کھانا بھی بہت رغبت سے کھانے لگی تھی۔ زینی نے اسے کھانا کھاتے دیکھا تو سکون کا سانس کھینچ لیا، پھر مسکرائی، زارا جاگتی کیوں نہیں ہے پھپھو؟ اس نے ہاتھ روکا، چونکتے ہوئے دیکھا تو اس کی جانب وہ متفکر سی پوچھ رہی تھی۔ معصوم سیاہ آنکھوں میں فکر حلقورے لے رہی تھی۔ دانی کا دل درد سے بڑھ گیا تھا، مگر وہ ہولے سے مسکرائی تھی۔ سومو نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ اس نے سکون سے کہہ کر آخری نوالہ لیا اور پھر ٹرے سمیٹ کر ایک طرف رکھ دی۔ نہیں بس میں خود کا احتساب کر لیتی ہوں۔ اسے لگا دانی نے طنز کیا ہے، اسی لیے سر جھکا کر بولی۔ دانی نے اس کے افسردہ چہرے کو دیکھا اور اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر سر اس کی گود میں رکھ کر لیٹ گئی۔ دانی دھیرے دھیرے اس کے سر میں انگلیاں پھیرنے لگی تھی۔ کمرے میں وہ خاموشی چھا گئی تھی۔ ان دونوں کے پاس مزید کرنے کے لیے کوئی بات تھی ہی نہیں۔ السلام علیکم بابا جان، آپ کب آئے؟ وہ ہسپتال کے کمرے میں داخل ہوا جہاں زارا ایک عرصے سے سوئی ہوئی تھی۔ اصابر کے ہاتھ میں کوئی کتاب تھی جسے وہ کچھ پڑھ رہا تھا۔ سر کے اشارے سے اس نے حسام کے سلام کا جواب دیا اور پھر سے کتاب پڑھنے لگا۔ وہ ٹھہری ہوئی خوبصورت باری آواز جو کانوں کو بڑی بلی معلوم ہوتی تھی۔ وہ روز اسی وقت یہاں آتا تھا اور رات دیر تک بیٹھا زارا کے سوئے ہوئے وجود سے باتیں کرتا رہتا۔ کبھی کوئی کتاب لے آتا اور گھنٹوں سے کہانیاں، شاعری، شیکسپیئر کے ڈرامے سناتا رہتا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے گھنٹوں سے تکتا رہتا تھا کہ کیسے اس کی بیٹی نے اس کے بنا زندگی کے 24 سال کاٹ لیے اور وہ کیسے اتنے عرصے اس سے دور رہا تھا۔ حسام بھی وہی کھڑا انہیں سننے لگا تھا۔ بابا جان، حسام نے اسے پکارا تو وہ جو کتاب کے صفحے پلٹ رہا تھا چہرہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ جانتے ہیں یہ ٹھیک ہوگی تو پھر بھی آپ سے نفرت ہی کرے گی، پھر بھی آپ اسے ٹھیک کرنے کا ہر طریقہ آزما رہے ہیں۔ استفسار تھا یا سوال؟ تم بھی جانتے ہو یہ ٹھیک ہوگی تو پھر بھی تم سے شادی نہیں کرے گی، پھر بھی تم اس کا علاج کر رہے ہو۔ 1.5 سال میں کتنے دن تم نے حویلی میں اور کتنے ہسپتال میں گزارے ہیں؟ حساب لگاؤ تو حساب ہسپتال جیت جائے۔ اس کے الفاظ اسے ہی لوٹا دیے گئے تھے۔ اور یہ میری بیٹی ہے حسام، یہ مجھ سے نفرت کر سکتی ہے، نہ میں اس کے جینے کی امید چھوڑ سکتا ہوں۔ حسام شرمندہ ہوا تھا۔ اصابر نے اٹھ کر کتاب زارا کے سرہانے رکھی، اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر باہر نکل گیا۔ ان 1.5 سالوں میں زارا کو سنائی گئی ہر کتاب وہی تھی۔ اصابر کبھی واپس لے کر ہی نہیں گیا تھا، وہ بس لاتا تھا۔ حسام نے کتاب اٹھا کر باکس میں پڑی مزید کتابوں کے ساتھ رکھ دی، زارا کے لائے ہوئے پھولوں کو گلدان میں رکھا اور کرسی زارا کے بیڈ کے پاس رکھتا اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ تمہیں پتہ ہے تم نے کل رسپونڈ کیا ہے؟ میں نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا، مگر تم بھی کہہ رہی ہوگی کیا بورنگ انسان ہے، علاج، دوائیوں، چیک اپ کی بات کرتا رہتا ہے۔ حسام نے ہلکا سا اپنا ماتھا چھوا تھا۔ اچھا تمہیں شاعری اور ناول پسند ہے نا؟ میں تمہیں کچھ سناتا ہوں، مگر مجھے شاعری کوئی اتنی خاص آتی نہیں، مگر تمہارے لیے کچھ بھی، جیسے ننگے پاؤں، پھٹے پرانے کپڑوں والے بچے، اپنی خالی جیبوں کا احساس لیے ہوئے، دل کو اچھے لگنے والے
مہنگی چیزیں کسی دکان کے بند شیشوں سے پہرو لا کر تکتے ہیں نا، میں بھی تم کو یوں ہی محسن اکثر تکتا رہتا ہوں۔ اس کی نرم کلائی اپنی گرفت میں لیے وہ بول رہا تھا کہ یکایک زارا کے وجود نے حرکت کی۔ وہ جو کچھ اور سنانے کے لیے منہ کھول رہا تھا ایک دم سے اسے چیک کرنے لگا۔ اس کی ہارٹ بیٹ بہت سلو اور سانسیں بہت تیز چل رہی تھی۔ حسام گھبرا گیا۔ وہ ماہر سرجن تھا، وہ ایک اچھا ڈاکٹر تھا، مگر ایک زارا کی طبیعت خراب ہونے پر وہ گھبرا جاتا تھا، سب بھول جاتا تھا۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے اسے چیک کر رہا تھا کہ ڈاکٹر روف اندر آئے۔ زارا سے زیادہ اس کی حالت خراب ہوتے دیکھ کر نرس کے ہمراہ بڑی مشکل سے اسے دوسرا مریض دیکھنے کو بھیجا اور خود زارا کی طرف متوجہ ہوئے۔ ان کے ساتھی ڈاکٹر سراج اور ڈاکٹر مدیحہ بھی آ چکے تھے۔ نرس، ان کے ٹیسٹ رپورٹ آئی ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر روف نے زارا کی دھڑکنیں چیک کرتے ہوئے نرس سے پوچھا۔ جی ڈاکٹر، میں لیب سے لے کر آتی ہوں، نرس نے کہا اور رپورٹ لانے چلی گئی۔ اور اسی وقت ڈاکٹر روف کو مریض کے جسم میں زندگی کی حرارت محسوس ہوئی۔ ڈاکٹر روف، انہوں نے حرکت کی، ڈاکٹر مدیحہ نے کہا۔ ڈاکٹر سراج بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ زارا کے ہاتھ میں حرکت ہوئی تھی اور اس کے بعد اس نے دیکھتے ہی دیکھتے اپنے پورے بازو کو حرکت دی تھی۔ مس کاظمی کوما سے باہر آ رہی ہیں، انہیں ہوش آ رہا ہے۔ ڈاکٹر سراج نے جلدی سے آکسیجن لگائی، اس کی تیز تیز چلتی سانسیں متوازن ہوئی تھی۔ ڈاکٹر رپورٹس، نرس نے رپورٹ لا کر ڈاکٹر روف کے ہاتھ میں دی۔ ڈاکٹر روف جیسے جیسے رپورٹ پڑھ رہے تھے ان کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات بڑی تیزی سے ابھر رہے تھے۔ کیا ہوا ڈاکٹر روف؟ ڈاکٹر مدیحہ نے پوچھا۔ مس کاظمی کوما سے باہر آ رہی ہیں، مگر افسوس یہ پھر بھی زیادہ نہیں جی پائیں گی، ان کے دل کے والو بند ہو چکے ہیں۔ تینوں ڈاکٹر نے ترہم سے سوئی ہوئی شہزادی کو دیکھا۔ اسی وقت زارا نے دھیرے سے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ پیاری لڑکی، نئی زندگی مبارک ہو، خدا تمہیں زندہ رکھے، ڈاکٹر روف نے مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ کچھ دیر تو وہ سب کو غائب دماغی سے دیکھتی رہی، پھر ہلکا سا مسکرائی۔ وہ مسکراہٹ بہت زخمی سی تھی۔ جا کر ڈاکٹر بازل کو بلائیں، ڈاکٹر روف نے نرس کو کہا تو وہ تیزی سے باہر نکلی۔ زندگی تمہیں خوش آمدید کہتی ہے پیاری لڑکی، ڈاکٹر مدیحہ نے نرم لہجے میں کہا تو وہ مسکراتی ہوئی بازو کے سہارے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ زندگی کبھی بھی بازو پھیلا کر ہمیں خوش آمدید نہیں کہتی، وہ ہمیشہ ہمیں چلے جانے کے بہانے ڈھونڈواتی ہے۔ عام سا لہجہ تھا۔ ڈاکٹر مدیحہ نے دیکھا وہ لڑکی کمال کی حقیقت پسند ہے۔ آپ آرام کریں مس کاظمی، کچھ دیر میں ملتے ہیں۔ تینوں ڈاکٹر باہر چلے گئے۔ سامنے سے آتا حسام ڈاکٹر روف کے گلے لگ گیا۔ تھینکس سر، تھینکس۔ خوشی اس کے چہرے پر رقم تھی۔ ہم کوشش کرتے ہیں، بچاتا خدا ہے۔ زارا کی نئی زندگی مبارک ہو، ڈاکٹر سراج نے کہا۔ نہیں، بازل کو اس کی نئی زندگی مبارک ہو، ڈاکٹر روف نے اسے چھیڑا تو وہ تھوڑا سا جم سا گیا اور پھر اس سب کا شکریہ ادا کرتا وہ زارا کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زارا وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے ٹیک لگا کر بیٹھے دیکھ کر خوشی کی انتہا نہیں رہی تھی۔ میں حسام ہوں، یاد ہوں نا تمہیں؟ زارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ بھلا اسے کیسے بھول سکتی تھی جسے ان 1.5 سالوں میں ہر لمحہ اپنے ارد گرد محسوس کیا تھا۔ حسام کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنی خوشی کیسے ایکسپریس کرے۔ وہ والہانہ انداز میں آگے بڑھا اور زارا کو گلے سے لگا لیا۔ زارا نے حیرت سے حسام کو دیکھا جو اس پل بالکل کوئی بچہ لگ رہا تھا۔ حسام، مجھے درد ہو رہا ہے، کمزور سی آواز میں کہا گیا تو حسام کو احساس ہوا اس کی گرفت مضبوط ہو گئی ہے۔ وہ شرمندہ ہوتا ہوا اس سے الگ ہوا۔ میری پسلی کی ہڈی دکھ رہی ہے، شاید اس نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا۔ سوری، وہ خجالت کا شکار ہوا۔ میں گھر میں سب کو بتاتا ہوں، سب اسی دن کے انتظار میں تھے۔ حسام نے فون نکالا اور جلدی جلدی سب کو بتا دیا۔ تم ایسے کیوں ریئیکٹ کر رہے ہو؟ زارا نے اس کی انگ انگ سے پھوٹتی خوشی کو محسوس کیا۔ شاید پاگل ہو گیا ہوں میں، وہ خسیانہ سا ہنسا تو وہ بھی مسکرا دی۔ اس مسکراہٹ میں کچھ بھی تو پرانا نہیں تھا، نہ نفرت نہ بدلہ، بس وہ ایک عام سی نگاہ تھی جس نے حسام کے دن کے بہت خاص بنا دیا تھا۔ ہسپتال کے سفید کوریڈور میں وہ دوڑتا ہوا، وہ چکنے فرش پر کئی بار پھسلتے پھسلتے بچا تھا۔ دھڑکنیں اس کی اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ وہ جب ICU کے سامنے پہنچا تو سالار کو پہلے سے وہاں کھڑا پایا۔ وہ ایک ہی جست میں اس تک پہنچا۔ کیا ہوا؟ ماما کو بتا نا کیا ہوا ہے؟ اس نے سالار کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ سالار نے اسے کندھے سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا۔ وہ ٹھیک نہیں ہے، مگر تمہیں ٹھیک رہنا ہے، اپنے ہوش و حواس میں رہنا ہے۔ آنٹی کے لیے سالار اسے سمجھا رہا تھا۔ ماما کو میں یاد نہیں ہوں، مگر میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ قریب تھا کہ وہ رو دیتا۔ آنٹی کو الزائمر ہے،
مگر جانتے ہو جب میں انہیں ہسپتال لا رہا تھا تو وہ تمہیں پکار رہی تھی۔ سالار کی بات پر اس کی آنکھیں چمکی تو وہ پھیکا سا مسکرا دیا۔ تبھی ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر آیا۔ پیشنٹ کی حالت ٹھیک نہیں ہے، شاید ان کی آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ مسٹر رضا، آپ ان سے مل لیں، ڈاکٹر افسوس سے کہتا چلا گیا۔ رضا کے سر پر تو گویا آسمان آن گرا تھا۔ اس نے ڈبڈباتی نظروں سے سالار کو دیکھا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ہی اس کی ماں نالیوں میں جگڑی ہوئی مصنوعی سانسیں مشینوں سے لے رہی تھی۔ ماما یہ غلط ہے ماما۔ وہ اس کا ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا رو پڑا تھا۔ رضا ان بوڑھے مردہ ہونٹوں میں جنبش ہوئی تھی۔ رضا نے ایک دم سر اٹھا کر اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ کتنے ثانیے وہ یقین نہ کر پایا کہ اس کی ماں نے اسے پکارا ہے۔ کتنے برسوں بعد اس نے اپنی ماں کے منہ سے اپنا نام سنا تھا۔ ماما، آپ نے مجھے پہچان لیا۔ وہ خوشی سے نہال ہو رہا تھا۔ رضا، میری بات غور سے سنو بیٹا۔ اس سے بولنے میں مسئلہ ہونے لگا تھا۔ جی بولی ماما۔ رضا نے اس کے ہاتھ چوم لیے تھے۔ تم اس اصاور کے پاس جانا، میرے لیے معافی طلب کرنا۔ وہ تمہارا باپ ہے، اس سے کبھی نفرت نہ کرنا۔ حیا رو رہی تھی۔ ہچکیوں کے درمیان اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی۔ ماما، انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا، مجھے کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا اور آپ کہتی ہیں میں ان کے پاس جاؤں۔ رضا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اسے نہیں پتا کہ تم ہو۔ میں نے کبھی بتایا نہیں اسے تمہارے بارے میں۔ کس منہ سے بتاتی میں گناہ گار تھی۔ الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ ایسا کون سا گناہ ماما؟ رضا نے پوچھا۔ قتل کیا میں نے۔ رضا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ قتل؟ کس کا قتل ماما؟ وہ بامشکل ہی پوچھ پایا تھا۔ ارمان اللہ کاظمی کا۔ رضا نے آنکھیں زور سے بند کر کے سارے آنسو کو گالوں پر بہہ جانے دیا۔ تم حویلی جانا، اینا کو کہنا مجھے معاف کر دے۔ وہ ہمیشہ کر دیتی تھی نا، آج بھی کر دے۔ تم اینا سے میرے لیے معافی مانگنا، وہ تمہیں گلے سے لگا لے گی، تمہارا ماتھا چوم کر کہے گی میری آپی کے بیٹے ہو۔ وہ تمہاری خالہ ہے اینا سدوانی، حیا سدوانی کی بہن۔ ایک کے بعد ایک انکشاف ہو رہا تھا رضا پر۔ دانین کے پیروں میں بیٹھنا اور کہنا حیا نے کہا ہے ظرف والے معاف کر دیتے ہیں اور میں نے دانین سے زیادہ اعلیٰ ظرف نہیں دیکھا۔ اسے کہنا حیا نے آخری سانسوں میں تم سے معافی مانگی ہے۔ زارا اور سارا سے کہنا ان کا بچپن چھیننے والی مرنے سے پہلے مر گئی، تم جاؤ گے نا۔ ماں کی التجا تھی بیٹے سے، ایک مرتی ہوئی ماں کی۔ بھلا بیٹا انکار کر سکتا تھا؟ اس نے آنسو سے بڑی آنکھیں اٹھائی اور اس بار میں سر ہلایا۔ حیا کے مرجھائے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تو مجھے معاف کر دینا۔ رضا لاغر ہاتھوں سے رضا کا ہاتھ پکڑا تھا۔ نہ ماما نہ، مجھ سے معافی مت مانگے۔ ماں بیٹے سے معافی مانگے تو کائنات کانپتی ہے۔ ماں معافی نہیں مانگا کرتی۔ وہ تڑپ اٹھا تھا۔ ہمارے ہاں ماں بیٹے سے معافی مانگے تو بیٹا تڑپ ہی تو اٹھتا ہے۔ اپنا خیال رکھنا رضا۔ الفاظ منہ میں ہی رہ گئے۔ فرشتہ اجل اس کی روح کو لے کر آسمان کی طرف مہو پرواز ہو گیا۔ رضا نے اپنی ماں کی آڑی ہچکی دیکھی تو چیخ پڑا تھا ماما۔ اس کی چیخ نے ہسپتال کے در و دیوار ہلا دیا تھا۔ سالار جلدی سے اندر داخل ہوا۔ رضا کی حالت دیکھ کر جان لگ گیا کہ وہ اکیلا ہو۔ ڈاکٹر نے رضا کو پیچھے کیا اور حیا کو چیک کرنے لگے۔ الیکٹر کی مدد سے اس کی سانسیں بحال کرنے کی کوشش کی گئی مگر وہ جا چکی تھی۔ اس کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری شی از نو مور۔ حیا کی آنکھیں بند کر کے ڈاکٹر نے اس کے منہ کو ڈانپ دیا تھا۔ رضا کو لگا اس کا کلیجہ کٹ گیا ہے۔ وہ اکیلا ہو گیا تھا، بالکل اکیلا۔ رشتوں کے نام پر اس کے پاس صرف ماں تھی اور اب وہ بھی نہیں رہی تھی۔ وہ کافی دیر سے بیڈ پر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ اڑ کر دنیا دیکھے کہ وہ جو 2 سال سوئی پڑی رہی کیا کچھ بدلا ہے۔ حسام سب کو کال کر کے دوبارہ کمرے میں آئے تو اس کے مخاطب کرنے پر اس کے پاس جا پہنچا۔ کیا ہوا، ٹھیک ہو تم؟ لہجہ فکر مند تھا۔ زارا کا دل چاہا مسکرا دے مگر اس نے صرف نہ میں گردن ہلائی۔ میں تھوڑی دیر باہر جانا چاہتی ہوں، یوں ہی ہسپتال میں تھوڑا سا چل پھر کر واپس آ جاؤں گی۔ حسام نے اس بات میں سر ہلا کر اسے سہارا دے کر اٹھایا اور باہر لے آیا۔ میں خود چل سکتی ہوں، تم میرا ہاتھ چھوڑو۔ زارا نے اس کے ہاتھ میں موجود اپنے ہاتھ کو دے کر کہا۔ حسام کا چہرہ ایک پل کو پھیکا پڑا تھا، پھر اس نے بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حسام کی ساری توجہ زارا پر تھی کہ کہیں وہ لڑکھڑا کر گر نہ پڑے۔
مگر وہ بہت مضبوطی سے ایک ایک قدم اٹھا رہی تھی۔ مبارک اور ڈاکٹر بادل، نرس نے پاس سے گزرتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا اٹھی۔ نئی سحر مبارک و بادل، یوں ہی دونوں ساتھ رہو حسام کے ساتھ، ڈاکٹر نے کہا تو زارا نے رک کر نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ حسام گڑبڑایا۔ مس کاظمی ہمیشہ ان کے ساتھ رہیے گا ورنہ ہم اتنے اچھے ڈاکٹر سے محروم ہو جائیں گے، اب کے بعد اس نے دیوانہ ہو جانا ہے۔ حسام کے لاکھ آنکھیں نکالنے کے باوجود سامنے والے پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ زارا نے ایک نظر حسام کے شرمندہ سے چہرے کو دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکرا کر اسپاٹ میں سر ہلایا اور آگے بڑھ گئی۔ تجھے بعد میں پوچھتا ہوں۔ ساتھی ڈاکٹر کے کندھے پر مکہ رسید کرتے وہ زور زارا کے پیچھے ہی بڑھ گیا۔ کافی دیر وہ یوں ہی اسپتال میں ٹہلتے رہے تھے۔ جب حسام کے موبائل کی گھنٹی چنگاڑی سب آ چکے تھے اور زارا کو کمرے میں موجود نہ پا کر سب پریشان ہو رہے تھے۔ واپس چلیں، سب تم سے ملنے آئے ہیں۔ وہ دونوں واپسی کے لیے مڑ گئے۔ حسام کے پیچھے زارا روم میں داخل ہوئی تو سب نے خوشی اور حیرت کی ملی جلی کیفیت سے زارا کی طرف دیکھا۔ ماما، زارا فوراً سے دانیل کے گلے لگی۔ دانیل خوشی سے نہال ہو رہی تھی۔ زارا کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لے کر وہ لگاتار اسے بوسے دیتی رہی اور پھر اسے گلے سے لگا لیا۔ اپنی بوڑھی ماں کی جان لینی تھی کیا؟ دانیل نے شکوہ کیا تھا۔ کون بوڑھی؟ میری ماں تو ایک دم ینگ ہے، وہ مسکرا کر بولی تو سب مسکرا دیے۔ حساور خوش تھا مگر سر جھکائے کھڑا تھا کہ اسے آج بھی زارا کے دل میں اپنی گنجائش نظر نہیں آ رہی تھی۔ زارا نے دانیل سے الگ ہو کر حساور کی طرف دیکھا اور پھر اس کی طرف بڑھ گئی۔ بابا! وہ جا کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ حساور کو جھٹکا لگا تھا۔ باقی سب کو بھی خوشگوار حیرت ہوئی تھی۔ دانیل نے مسکرا کر زارا کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں سے آج ہر گرد صاف تھی۔ حساور نے زارا کے گرد اپنے بازو حمال کر کے اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ شدت خوشی سے آنسو نکل آئے تھے۔ آئی ایم سوری بابا، وہ بھی رو رہی تھی۔ نہیں بیٹا، آئی ایم سوری۔ حساور نے اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے ہتھیلیوں سے صاف کیے۔ باپ بیٹی سے معافی نہیں مانگتے بابا۔ زارا نے ایڑی اٹھا کر اونچا ہوتے حساور کے آنسو صاف کیے تھے، پھر دونوں ایک ساتھ مسکرا دیے تھے۔ آنسو والی خوشی، بڑی مسکراہٹ۔ مجھ سے نہیں ملو گی؟ سارا نے کہا۔ کیوں نہیں پاگل بہن، وہ سارا کے گلے لگی۔ تمہیں پتہ ہے تم ایک نمبر کی ڈفر ہو۔ سارا نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی۔ ہاں ہوں میں نا، تمہاری کافی جو ہوں۔ دونوں ایک ساتھ ہنس پڑی تھی۔ دانیل اور حساور انہیں یوں مسکراتا دیکھ کر جی اٹھے تھے۔ تم سناؤ، باپ بننے والے ہو؟ زارا نے اذان کے کندھے پر ہلکا سا گھونسا مارا تو وہ تھم گیا۔ تمہیں حسام نے بتایا؟ نہیں، تمہاری بیگم نے بتایا تھا شاید۔ مبارک ہو۔ زارا نے کہا۔ تمہیں بھی مبارک ہو، خالہ بننے والی ہو۔ اذان نے کہا تو وہ مسکرا دی۔ مجھے بھی معاف کر دینا۔ تم نے؟ سائرہ کا سوال تھا۔ نہیں، زارا کے سپاٹ لہجے پر سائرہ کے چہرے کے تمام رنگ اڑ گئے تھے۔ سب نے زارا کی طرف دیکھا۔ آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ ایک دم مسکرا کر اس کے گلے لگ گئی۔ سب کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی تھی۔ تھینکس بیٹا، جیتی رہو۔ سائرہ نے اس کے گال پر بوسہ دیا۔ سائرہ سے الگ ہوتی وہ اینا کے گلے لگ گئی۔ یہ ریزوزی آنٹی اسے ہمیشہ سے بہت اچھی لگتی تھی۔ ان سے کرنے کے لیے کوئی گلہ تھا نہ شکوہ اس کے پاس۔ بھئی ہماری بیٹی تھک گئی ہوگی۔ اسی وقت سومو اور سادی کمرے میں داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے شرمندہ سی زینی بھی تھی۔ پاپا جی، وہ بے تابی سے سادی کے گلے لگ گئی تھی۔ وہ اس کا باپ نہیں تھا مگر اسے اس وقت سنبھالا تھا جب اسے باپ کی ضرورت تھی، اور اس کے پاس باپ نہیں تھا۔ ان دونوں کا رشتہ بہت اسپیشل تھا۔ غم، دکھ، بدگمانی، نفرت، حسد، کتنی ہی دیر وہ دونوں بے آواز روتے رہے تھے۔ سب ان آنسوؤں میں بہہ گیا تھا۔ مجھ سے بھی مل لو، سومو نے کہا تو وہ اس کے گلے لگے۔ سومو سے الگ ہو کر اس نے زینی کی طرف دیکھا جو انگلیاں چٹاتے ہوئے شرمندہ سی کھڑی تھی۔ زارا نے اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو اور چہرے پر لکھی شرمندگی کی تحریر پڑھی تو دل کٹ کر رہ گیا کہ جسے وہ جانتی تھی وہ زینی تو بہت با اعتماد تھی اور یہ زینی نروس سی کھڑی تھی۔ زارا نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ کچھ رشتوں میں منہ سے معافی مانگنا ضروری نہیں ہوتا، بس رویے ٹھیک کر لینے سے سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس پل وہاں سب بہت آسودہ تھے، خوش تھے کہ برسوں بعد وہ دل اتنے خوش ہو پائے تھے۔